آپ کی رائے میں کیا ایک عدد ایکسٹینشن اور ہونی چاہیے؟ یہ جو آپ کی حکومت کے گرانے والے ہیں ان تمام لوگوں نے یہ کہا ایک سے زائد بار آن ریکارڈ کہ نومبر میں جو تبدیلی آنی تھی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم سب کو لٹکا دیا جاتا، ہماری ایسی کی تیسی ہو جاتی۔ ان سے جب اس تبدیلی پر اور ان دنوں میں جب سول ملٹری لیڈرشپ ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو اس وقت ان سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کیا ایکسٹینشن ایک اور پروبیبل ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس پر ہم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے حیرت ہوتی کیونکہ ادارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی گیپ پیدا نہیں ہوگا قیادت کا، تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں کیا ایک عدد ایکسٹینشن اور ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہمیں چیز سمجھنی چاہیے۔ یہ اس وقت پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ بڑی خطرناک کیمپین ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کے سوٹ کرتی ہے کیمپین۔ جب میری گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ہندوستان میں اخبار پڑھیں اور جو مغربی اخبار پڑھیں جو کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ مضبوط پاکستان نہیں چاہتے۔ وہ کیا کیمپین کر رہے تھے کہ جی عمران خان فوج کا پتلا ہے۔ سارا وقت وہ کوشش یہ کر رہے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کی اور سول ملٹری ریلیشن شپ اتنی زبردست تھی کہ ہم سب ایک پیج پہ تھے، اس سے ہم کرائسس سے نکلتے جا رہے تھے۔ ہمارا جو وہ دیکھیں کرونا کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا کرائسس تھا، اور وہ یہ یاد رکھیں کہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے۔ تو اس کرائسس کے اندر جس طرح ہم نکلے ہیں، جس طرح سارے ملک کے ادارے سب نے مل کے لڑے، اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا رول تھا، انہوں نے تو وہاں باہر جو ہمارے دشمن تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، تو بار بار بھڑکاتے تھے کہ جی عمران خان تو پتلا ہے فوج کا، وہ تو جو کہتی ہے فوج کہتی ہے۔ اور ایک فیک سائٹس، ویب سائٹس ڈسکور ہوئی، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے، ہمارے سوشل میڈیا نے ڈسکور کیا، جسے کہتے ہیں کہ یورپین یونین EU کی جو تھی سائٹس، یہ جو فیک انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی تھی، جو ڈسکور کی ڈس انفارمیشن لیب، جس کے اندر ہندوستان سے 800 سائٹس بنائی ہوئی تھی، اور وہ پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ اور وہ کیا تھا کہ صرف اٹیک ہو رہا تھا عمران خان کو اور پاکستانی فوج کو۔ تو جو لوگ نہیں چاہتے ملک مضبوط ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہ ہو۔ اب وہی لوگ ہیں جو اس وقت کئی پاکستانی صحافی تب اس یورپین یونین یہ جو ڈس انفارمیشن لیب کا حصہ تھے پاکستان سے، باقی باہر بھی تھے، اب وہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف اور فوج کے اندر کسی طرح لڑائی ہو، کسی طرح آپس میں تنازع ہو۔ یہی ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا ٹکراؤ ہو گیا تھا پاکستانی فوج کے ساتھ، اور ملک ٹوٹ گیا تھا۔ ملک کو کمزور کرنے جو چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک ملک کی جو فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اس پارٹی کے خلاف وہ فوج کے اور اس کے آمنا سامنا ہو جائے۔ یہ ہیں پاکستان کے دشمن، یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو PDM کہتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، انہوں نے کیسز بنائے کرپشن کے ایک دوسرے کے اوپر، ان کی پوری سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا یہ کتنا کرپٹ ہیں، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا تو گھسیٹوں گا۔ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کا ایک انٹرسٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب الیکشن کے اندر یہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو خوف طاری آ گیا ہے الیکشنز کا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ پوری کیمپین چلائیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ فوج اور تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے۔ فوج کے خلاف کیسے؟ کوئی پارٹی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو، جن کے کوئی باہر بڑے بڑے لنڈن میں اور باہر پراپرٹیز نہ ہوں، دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز نہ ہوں، جن کا بیس پاکستان ہو، وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ کیونکہ مسلمان دنیا کے اندر اگر آج آپ دیکھیں تو مسلمان ملکوں کا حال کیا؟ جو ملک مسلمان ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا،
سیریا سے لیں، لیبیا سے لیں، صومالیہ، یمن، سارے ملک دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے. ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ایک تکڑا فوج کا ادارہ، اور جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ سازش چل رہی ہے اس وقت. تو یہ جو آپ نے بات کی، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فوج کے اندر جو بھی میرٹ کے اوپر بہترین لوگ ہیں وہ اوپر آئیں. یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ میرا آرمی چیف ہو، کوئی فلانا کوئی اس کا آرمی چیف ہو. میرٹ کے اوپر جو بیسٹ لوگ آتے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے. ہمارا کیا کنسرن ہے اس کا؟ دنیا کے اندر باہر بھی آرمی چیف بنتے ہیں، برطانیہ میں کبھی سنا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی ہوتی ہے؟ میرٹ پہ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے.